یا علی۔ التماس دعا برائے تعجیل ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اجل لولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک وانصارک وشیعتک۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبولیت مجلس واسطے صلوات سارے اپنے مرحومین لواحقین شہدائے ملت جعفریہ شہدائے ہزارہ اور جنہ مرحومین مخصوصین واسطے التماس سے فاتحہ کیتی گئی ہے انہاں دی ارواح نو ایک ہدیہ صلوات ولی الامر والعصر حضرت حجت تعجیل ظہور واسطے بھی صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل یاسین۔ صلوات والصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ صلوات خداوند عالم بتصدق معصوم عالم تمام شرکائے مجلس دی حاضری قبول فرمائے۔ بی بی پاک دے صدقے تمام حاجت رواں دی حاجت روائی فرمائے۔ جنہ مرحومین واسطے اہتمام ہوئے پروردگار انہاں نو جوار رحمت عطا فرمائے۔ اس ادارے نو اس بارگاہ نو کریم اللہ ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کارکنان نو دن دگنی رات چگنی کامیابیاں عطا فرمائے۔
اور اس عظیم مشن نو سرکار حجت دے انقلاب نل ملحق فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیو کہ سب دی آمین قبول ہو جائے۔ انتہائی محترم سامعین، محبان حضرت زہرا، چونکہ سلسلہ مجالس بنت پیغمبر سیدہ کونین مادر حسنین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، جنہاں دی عظمت واسطے ایک حدیث سن لو، پھر میں آگے موضوع گزارش کردہ۔ ایسی بی بی دی مجالس ہیں کہ جنہاں دے متعلق سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، من مشا علی الارض فہو مبغض علی والفاطمہ مشا حراما۔ جڑا بندہ خدا دی زمین تے رہ کے حضرت سیدہ اور مولا امیر نال بغض رکھ دے، اس انسان دا اس زمین تے رہنا فعل حرام شمار۔ اتنی عظمت ہے مخدومہ کونین دی، یعنی خدا دی نعمات بھی اللہ انہاں تے حلال کیتی ہیں جڑے حضرت سیدہ نال محبت رکھ دیں، جڑے اس بی بی دی معرفت و محبت تو دور ہیں، انہاں واسطے اے نعمات الہی کھا تے رہن مگر حلال نہیں کھا رہے۔ خدا دے رزق نو حلال کرن واسطے محبت زہرا ضروری ہے۔ تو ایک سلوات مہربانی جزاک اللہ۔ تو انتہائی محترم مجمع، اج دی اس مجلس وسیلے نال جناب تک جڑا میسیج پہنچاونے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان دی ہدایت دا مکمل اہتمام فرمایا۔ یعنی کوئی ایسا دور نہیں جیسے ہدایت لین والا ہوئے اور ہدایت دیون والا نہ ہوئے۔ ہر دور جیسے ہادی دی ضرورت ہے، جیسا ماحول و معاشرہ ہے، اس دے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے نمائندے بھیج کے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، چونکہ یہ ساری مجلس صرف تشیع واسطے نہیں بلکہ تمام برادران اسلام واسطے، سارے دا حق بن دے نہ مجالس سے شرکت کرو، بنت پیغمبر دے میسیج نو سنو کہ کیا میسیج ہے شہزادی کونین دی شہادت دا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا پوری دنیا صرف مرد تو نہیں ہدایت لین واسطے، جس طرح مرد محتاج ہدایت ہے عورت بھی محتاج ہدایت ہے۔ جس طرح مرد واسطے ایک ہادی مرد دا ہونا ضروری ہے جو عمل کر کے وکھاوے اور لوگ اس دے عمل نو ویکھ کے اس دے مطابق عمل کر کے دیندار بن جاون، بین ہی اسے طریقے نال اس کائنات دیاں مستوراں نو بھی ایک ایسی آئیڈیل مستور دی ضرورت ہے جس نو ویکھ کے کائنات دیاں بیٹیاں نو سبق ملے کہ والدین دے گھر کیویں رہنا ہے، بیویاں نو درس ملے کہ حقوق شوہر کیا ہیں، اور جس بی بی دے سیرت تو ماواں نو درس ملے کہ اولاد دی تربیت دا طریقہ کیا ہے۔ تو عالم اسلام وچ بڑیاں بڑیاں باعزت مستورات گزریاں، اور برادران اسلام دے علماء نے نام بڑے بڑے پیش بھی کیتن۔ حضرت عائشہ دا بھی نام پیش کیتا گیا، حضرت مریم بنت عمران دا بھی نام علماء اسلام نے پیش کیتا ہے کہ اے بھی عورتاں ہیں، انہاں دی سیرت تے کائنات دیاں مستوراں عمل کر کے دیندار بن سکدی ہیں۔ توجہ ہے جناب؟ اچھا، تو لہذا سانو تو کوئی اعتراض نہیں۔ الحمدللہ جیسا حضرت مریم دے متعلق تشیع وچ عقیدہ ہے دنیا دے کسے مکتب وچ نہیں ہے۔ جتنے فضائل مریم دے ساڈے آئمہ نے بیان کیتے کسے نے بیان نہیں کیتے، حتیٰ کہ 4000 شاگرد تہاڈے میرے چھٹے آقا فضائل مریم بنت عمران بیان فرما رہے ہیں، اور جملہ فرمایا قانت مریم سیدۃ النساء فی زمنہا، مریم نو خدا اتنا مرتبہ عطا کیتے کہ حضرت مریم اپنے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے۔
تو کسی سائل نے سوال پوچھ لیا آقا یہ لقب تو تہاڈی جدہ فاطمہ دا ہے؟ فرمایا نہیں، کانت مریم سیدۃ النساء فی زمنہا وکانت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ حضرت مریم اپنے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے، میری جدہ فاطمہ عالمین دی عورتاں دی سردار ہے۔ یہ ہے مقام حضرت زہرا۔ جزاک اللہ، خدا تن جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جزاک اللہ، خدا تن سلامت رکھے۔ تو حضرت مریم کمال مستور ہے، زمانے دی بطول بھی ہے، بڑی مقدس بی ہے، مگر انہاں دی سیرت دا ایک پہلو خالی ہے۔ جناب مریم بیٹیاں واسطے تو درس ہے، چونکہ حضرت عمران دی بیٹی ہے۔ ماما واسطے بھی کمال نمونہ ہے، حضرت عیسیٰ دی ماں ہے، مگر بیویاں نو نہیں سمجھا سکتی کہ شوہر دے حقوق کیا ہے، چونکہ خدا نے بغیر شوہر دے حضرت عیسیٰ عطا فرمائے۔ میرے خیال ہے کوئی تقریر چنگی نہیں پہ لگ دی؟ اچھا چلو تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ کیتی رکھو، پتہ لگے خیریت نال بیٹھے یا الہی، آباد و سلامت رو جی۔ تو حضرت مریم بھی کمال ہے، لیکن سیرت دا پہلو خالی ہے۔ مستورات نو ایسی بی بی چاہیے جڑی بیٹی بھی ہوئے، بیوی بھی ہوئے، ماں بھی ہوئے۔ بیویاں واسطے بھی نمونہ عمل، بیٹیاں واسطے بھی نمونہ عمل، ماما واسطے بھی نمونہ عمل۔ تو حضرت عائشہ دا بھی یہی مسئلہ ہے، بیٹی تو خوب ہے، خلیفہ اول دی بیٹی ہے، بیوی بھی کمال ہے، رحمت للعالمین دی زوجہ ہے، مگر ماں نہیں۔ عملاً ماں نے نہیں سمجھا سکتی کہ تربیت اولاد دے طریقے کیا ہے۔ تو جاؤ، صدیاں دی مہلت ہے، گھوڑے تحقیق دے دوڑا لو، اللہ نے سوائے زہرا دے اور پیدا ہی نہیں فرمائی کہ جیڑی مکمل، جعفری صاحب کامل نمونہ ہے ہر مستور واسطے۔ بیٹی ہے تو بیٹیاں واسطے کامل نمونہ، این بابا دی خدمت کر کے وکھائی کہ سید الانبیاء نو آکھنا پہ گیا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ دی محبت نے مینوں آمنہ دی محبت بھلا دیتی، ایسی خدمت کی تھی۔ اور بیٹیاں نو دسیا کہ والدین دے گھر بیٹیاں کس طریقے نہ راندیاں۔ ساڈے کول تو پھر ہن ماشاءاللہ سوشل میڈیا آ چکا ہے، جدید زمانہ آ چکا ہے، دوبارہ زمانہ جاہلیت زندہ ہون دے پروگرام بنا رہے کہ جس زمانے دے اندر بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ویندا ہی، پتراں نو بندے جیندہ رکھ دیاں، دھی پیدا ہوئے آ تو زندہ دفن کر دیندے۔ میرے تو بہتر تسی سمجھدے ہو جڑے تماشے ساڈے معاشرے بھی لگے ہوئے، دو چار بیٹیاں پیدا ہو جاون تو نعوذ باللہ نحوست سمجھیا جا رہے، ماما نو اس جرم میں طلاق دیتی جا رہی ہے کہ تیریاں بیٹیاں کو پیدا ہو رہی ہیں۔ خدا را رحمت کرو اس معاشرے تے، کیا بیٹی بیٹا پیدا کرنا انسان دے اختیار وچ ہے؟ علل اعلان قرآن وچ رحمان فرمایا کسے نو بیٹے دیواں تاں میں اللہ، کسے نو بیٹیاں دیواں تاں میں اللہ، کسے نو دیواں ہی نہیں تاں میں اللہ، کسے نو دے کے واپس لے لواں تاں میں اللہ۔ تو لہٰذا میرا محترم مجمع، بیٹی ایسی رحمت ہے جس نو لوگاں سمجھے ہی نہیں۔ جتھے بھی جاؤ مجلس پڑھن دعائیں واسطے پرچیاں آئیاں پئی ہوندیاں، اللہ میں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میں اج تائیں کوئی پرچی نہیں ویکھی جے دے اوتے لکھے ہوئے اللہ میں نے بیٹی عطا فرمائے، جبکہ تیرے 14 دی سیرت کیا ہے؟ تیرا میرا نبی فرمیندے میں محمد دی نظر سب تو بہترین والدین او ہیں جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی ہوئے۔ معذرت نال تھوڑا جہا مزاجاں دے خلاف بھی ہو سی، مگر یہ جملے میں ضروری سمجھدا جی۔ والدین سب تو بہترین ہو ہیں جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی ہوئے۔ اور ساڈے کول کیا ہے؟ بیٹے پیدا ہون تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا دے اوتے تصویراں آ رہی ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا، لیکن بیٹی دے پیدا ہون تے بیچارہ کیوں گھبرا رہے؟
خدارا مسجد ہے پوری ذمہ داری نال طالب علمانہ ذمہ داری نال گزارش کر رہا اللہ اس دنیا تانوں 10 پتر بھی دے وچا انہاں 10 پتراں دی پرورش کر لو دنیا ہے آخرت نہیں یہ مقابلے میرے نبی فرمایا جس باپ دیاں 3 بیٹیاں ہون رزق حلال دے وچ انہاں دی پرورش کرے میں محمد دے مطابق انہاں دی تربیت کرے میں ضمانت دینا اللہ انہاں دے وجود تے جہنم دی اگ حرام کر دے سی 3 بیٹیاں دا باپ اور ساڈے معاشرے اس مسکین تے پتہ نہیں کیا کیا جملے کسے جاندے کہ جس دا بیٹا کوئی نہیں یہ محمد والے محمد دی سیرت نہیں اللہ اکبر پھر خدا بیٹی دے وے تو اور بھی ایک ذمہ داری ہوندی ہے کہ بندہ اس دا نام اچھا رکھے ایک صلوات پڑھ لیو حضرت دی پاک ذات پہ اولاد دے نام اچھے رکھو یہ والدین دی پہلی ذمہ داری ہے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لو ویکھنا جو دائیں ہے تو صلوات پڑھ لو جزاک اللہ جی تو نام رکھنے کیا کرنے کیا ذمہ داری ہے محبان فاطمہ دی خدا بیٹی دے وے تو نام ٹی وی والیاں اداکاراں دے نام تے نہیں رکھنا محمد و آل محمد دے گھرانے دے نام تے نام رکھنے اور خدا دی ذات نے اس تو پاکیزہ نام اور پیدا ہی نہیں کیتے میرے خیال ہے سارے سیانے بندے بیٹھے ہو محمد و آل محمد اکثر او نام ہیں جڑے رکھے بھی خود خدا ہے اللہ اکثریت نام ایسے حتیٰ کہ تھوڑے میرے تیسرے آقا کریم کربلا شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام دا ارشاد گرامی محمد و آل کہ اگر پروردگار میں حسین نو 100 بیٹے دیندا تو میں ہر بیٹے دا نام علی رکھدا اگر میں حسین دی 100 بیٹی ہوندی تو میں ہر بیٹی دا نام فاطمہ رکھدا اور یہ وجہ حضرت سید الساجدین نے یزید ملعون دے دربار دے وچ جلے بدبخت نے پوچھے نبی اے جوان کون ہے جڑا زندہ بچ کے کربلا چو آگے حضرت نے بڑے فخر نال ارشاد فرمایا انا علی ابن الحسین اس بدماش نے آکھے علی نام دا حسین دا بیٹا تو کربلا ماریا گئے حضرت فرمایا او بھی علی آئی لطف لو الفاظ دا او بھی علی آئی اور اس تو چھوٹا بھی علی آئی انہیں جواب چاہتا ہے یہ مطلب ہے تیرے بابا حسین نو اپنے دادا علی اپنے بابے علی دے نام نال اتنی محبت آئی کہ ہر بیٹے دا نام علی رکھے حضرت نے اتنا خوبصورت جواب دیتا ہے خدا کرے خوبصورت اذہان وچ پہنچ جائے میرے مولا نے فرمایا یہ تیرے پیو دی خواہش آئی کہ جہان وچوں نام علی مٹ جائے لیکن میرے بابا دی خواہش آئی قیامت تک نام علی زندہ رہ جائے اس واسطے ہر بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا ہے ہر بیٹے دا نام علی رکھیا ہے بڑے بڑے پاکیزہ نام ہیں اے ہیں ظاہراً تو بنیادی چیزاں مگر ہیں تو ساڑھے واسطے ہی نا چلو بعض اوقات اگلیاں پہنچ میں دیاں تو پچھلیاں نہیں پہنچ دیاں تو چلو پچھلیاں اگلیاں رلا کے مکمل سیرت بن جاندی ہے نام اولاد دے کمال رکھو بلکہ گجرات نہ سمجھو تو میرا خیال ہے دنیا دی کوئی جا ہی نہیں جڑا اتھے گل سمجھے اتنے اچھے نام اپنے دھیاں پتران دے رکھو کہ کل کالج یونیورسٹی دنیا دے کہیں دفتر وچ تو آڈے میرے بچے یا بچی کولو کوئی نام پوچھے تو نام دسن دے بعد پھر فقہ دسن دی ضرورت نہ پڑے جزاک اللہ خدا تو سلامت رکھے ایسے پاکیزہ نام جزاک اللہ محمد و آل محمد دے محبان صحابہ دے نام تے نام رکھو جس بچے کولوں جو نام پوچھے ونجے تو آکھے میرا نام ہے ابو ذر میرا نام ہے سلیمان میرا نام ہے مالک اشتر میرا نام ہے بریر میرا نام ہے جون یقیناً سنن والے نو پتہ لگ ویسی اس دا تعلق خاندان اہل بیت نال تو اچھے نام رکھو اور بچیاں دے فاطمہ تو اچھا نامی ہے ہی کوئی نہ
کوئی القابات تے رکھ دیو، خدا نہ جدت نو چھوڑو۔ میری ماما بیٹیاں بہناں اگر سن رہی ہوں تو گزارش ہے، کوشش اے نہ کرو بھئی جڑا ایسا نام رکھاں جڑا میری پوری برادری ہے جگہ کسے دے نہ ہوئے۔ ساڈے کول سب تو وڈی مصیبت ہی یہی ہے، جدت نے ساڈے کولوں سیرت اہل بیت کھو لئی ہے۔ جدید نام رکھنا نا جڑا بڑھڑے بندے نے تشہد نو آوے ہی نہیں نا، ایسا نام رکھنا۔ کتنے القابات ان کونین دی مخدوماں دے، کسے لقب تے ہی اپنی بچی دا نام رکھ دیو۔ اور میں بار بار کیوں تاکیدن عرض کر رہا خدا را اپنی اولاد دے نام غیران دے نام تے نہ رکھنا۔ معصوم فرمائے جس بندے نے اپنے بیٹی یا بیٹے دا نام اہل بیت دے نام تے رکھیا، قیامت دے میدان وچ اے نام رکھنا بھی او دے گناہاں دا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس نام رکھن میں جتنی مات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر کمال حدیث ہے ماشاءاللہ، چلو داد نہیں تو دعا فرما دے سو میرے واسطے کافی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں لم يدخل الفقر فی بیتن محمد من الرجال و فاطمہ من النساء۔ فرمایا ایسی چار دیواری، ایسی حویلی، ایسا گھر جس وچ مرداں چ نام محمد دا بندہ ہوئے، مستورات چ نام فاطمہ دی مستور ہوئے، میں مصطفیٰ ضمانت دینا اس گھر وچ کدی غربت داخل نہیں ہو سکتا، وہ گھر محتاج نہیں ہو سکتا جس دے وچ نام فاطمہ دی مستور ہوئے۔ میں آپ سوچدا کہ جس دے نام نو خدا اتنا بابرکت بنائے، خدا جانے اس دا وجود کتنا بابرکت ہو سی۔ اے جڑے ایک مستحبات نے نا، 8ویں آقا نے تہذیب الاسلام میں حدیث مولدی موجود ہے کہ حضرت فرمیندے ہیں کہ والد صاحب اگر گھر تو باہر گئے تو واپسی تے خالی ہاتھ نہ آون۔ حکم ہے نا کوئی شرینی مٹھائی، کوئی جتنی حیثیت اوقات ہے اپنے بالاں واسطے ضرور لے ہو، خالی ہاتھ گھر نہ داخل ہو۔ اور حضرت فرمایا جدو گھر پہنچو تو جیڑی شے بھی لے کے گئے ہو سب تو پہلے بیٹی نو دیو۔ ساڈے کول ماشاءاللہ سب تو پہلے بیٹی نو وراثت تو محروم کیتا جاندا ہے۔ اسی پاکاں دے فضائل تو سن لینے، اپنے کردار نہیں ویدے بے اسی معاشرے چ اپنی بیٹیاں نال کیا کر رہے ہیں، کتنے بنیادی حقوق ہیں جنہاں نو خود اسی اپنی بیٹیاں نو محروم کر رہے ہیں۔ سب تو پہلا بنیادی حق تو نام اچھا ہے نا، یہی محرومی ہے۔ نام گوگل تے سرچ ہو رہے ہیں، نہج البلاغہ تے صحیفہ سرچ نہیں ہو رہے، سیرت فاطمہ وچ نام بچیاں دے نہیں سرچ ہو رہے۔ کیوں بھائی؟ ساڈا راہبر گوگل نہیں، ساڈے راہبر محمد و آل محمد ہیں، اسی انہاں دے مطابق زندگی گزارنے، گھبرا تو نہیں گئے جناب۔ تو مستحب ہے کہ سب تو پہلے شرینی مٹھائی فروٹ بیٹی نو دیو۔ تو سائل نے سوال کر دیتا آقا اگر میری بیٹیاں زیادہ ہون تو فرمایا اس نو دے جس دا نام فاطمہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی برکت ہے نام فاطمہ وچ۔ خداوند عالم تانوں سدا سلامت رکھے۔ کامل نمونہ ہے حضرت زہرا کائنات دیاں مستورات واسطے۔ اور بی بی دے اتنے موضوعات ہیں، میں آپ حیران ہاں کہ میں جناب نو کیڑا سناواں تے کیڑا باقی رکھاں۔ بہت بی بی پاک دی سیرت دے ڈھیر سارے موضوع ہیں، البتہ آج ایک موضوع مستورات دے نام، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ بی بی دا ظاہراً کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، میرا خیال ہے انسان غیر معصوم تو درک ہی نہیں کر سکتا کہ مقام فاطمہ کیا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی دے جملے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا دی کما حق ہو معرفت او رکھ سکتا ہے جڑا گناہ میں تو پاک ہوئے۔ اتنی باعظمت مستور ہے حضرت زہرا، اس تو وڈی ہور عظمت کیا ہوئے؟ خاندان اہل بیت جو کٹھا ہوئے نا تے خداوند عالم دے عرش تے کوئی سوال پوچھے، یا رب ومن تحت الکسا، پالن والا وہ چادر دے تھلے کون ہیں؟
تو اللہ اپنے حبیب دے نام نال اہل بیت دے گھر دا تعارف نہیں کرایا. اللہ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. جبریل فاطمہ ہے، او فاطمہ دا بابا ہے، او فاطمہ دا شوہر، اور او فاطمہ دے دو لؤلؤ والمرجان. بندے بڑے سیانے بیٹھے ہو، مقصد بولن نہیں ہوندا، مقصد مجلس نو سمجھنا ہوندا ہے. پروردگار ہر خاندان دا تعارف وڈیری شخصیت دے نام نال ہوندا ہے، تے مالک تیں اس گھر دا تعارف ایک معصومہ بی بی دے نام نال کرائے. اس دی کیا وجہ ہے؟ یقیناً پروردگار دی ایو آواز آسی، اگر میں اپنے حبیب دے رشتے گناواں کہ میرا محمد او دی بیٹی او دا بھائی او دے نواسے، ہو سکتا ہے کل کوئی نواں رشتہ دار بن کے اپنے آپ نو اہل بیت شامل دی کوشش کرے. فرمایا خبردار، اہل بیت او نہیں جڑے میرے محمد دے رشتہ دار ہو سن، اہل بیت او ہیں جڑے زہرا دے رشتہ دار. اللہ اکبر، جڑے رشتہ دار فاطمہ ہو سن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو اہل بیت اطہار اوہی حسن جڑے حضرت سیدہ دے رشتہ دار حسن. اس واسطے خدا نے بی بی دے نام نال اس گھر دا تعارف کروایا. تو اج جڑا جناب تک میسج پہنچاونے امید ہے وصول کرسو. نبی الاعظم ارشاد فرمائیں ثلاثۃ یشکون الی عز وجل فی یوم القیامہ. یہ جناب تک اگے میسج پہنچ چکا ہے کئی دفعہ کہ ترے چیزاں بروز قیامت اللہ دی عدالت شکوہ کر سن. لیکن ہور میں ترے چیزاں ہور سناونی نے، صرف سامنے آ گیا تو عرض کر دیتا ہے. ایک قرآن شکایت کرسی، دوسری مسجد، تیسرا العالم بین الجہال، ایسا عالم دین جڑا عوام دے درمیان زندگی گزارے اور اس کو کسی حلال و حرام دے مسئلے ہی نہیں پوچھے، او شکوہ کرسی. پھر فرمایا ثلاثۃ امرات عشرہن من فاطمۃ الزہراء. میری امت وچ ترے قسم دیاں عورتاں اتنیاں عزت اور اتنیاں قسمت والیاں ہوسن، عظمت والیاں ہوسن کہ قیامت دے دن انہاں دا حشر میری بیٹی زہرا دے نال ہوسن. ہیں ساڈے گھراں دیاں گناہگار عورتاں، لیکن ترے صفات اگر وہ اپنے اندر پا لون، ترے کرداراں دیاں اگر وہ مالک بن جاون، حضرت فرمیندے ہیں گھبراون دی ضرورت نہیں. کیونکہ معاشر جڑا نا کوئی کرکٹ دا گراؤنڈ نہیں. او میرے نوجوان بھائی، اس معاشر دے میدان دے قرآن نے کئی مقامات تے فوٹو وکھائے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا. زمین زلزلے آسن، زمین اپنے خزانے اگل کے باہر سٹ دے سی. وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. قرآن دے اسرافیل ایک سور پھونک سی، اس سور پھونکن دے نال اتنی کوئی دہشت ہو سی کہ قبراں پھٹ ویسن، مردے جھڑیں دے سراں تو مٹی قبراں جو بہ رہا ویسن. میرے خیال میں نہ ہی پڑھنا چاہیے تھا، جس نے تو انہوں پریشان کر دیتا. اگر تھوڑی جی محبت فرما دیو تو تاں بھی میدان تا ہی ہوئی لگنا ہے. چپ کر کے سن لو تو میں تے دے تبدیلی کر نہیں سکتا. میں تو صرف جناب نو سناونا ہی ہے نا، میدان تو خدا لاونا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نیکی کیتی ہوئی اتھے ضائع نہ ہو سی، تے ایک رائی دے دانے دے برابر او دی نافرمانی کیتی ہوئی دا حساب ہو سی. اتھے تو بندے ولی میں ڈر ویندے نے مطلب میرے منہ تے کیمرہ نہ کوئی مارے چا. تے جڑے آئے سجے کھبے کیمرے لگے ہوئے نا، انہاں دیاں سیڑھیاں خراب بھی نہیں ہوندی، یہ سکریج بھی نہیں ہوندی، انہاں دا رزلٹ بھی بڑا کمال ہے. قرآن مجید پڑھن والے لوگ بیٹھے اے ہاتھ جس نو میں اپنے سمجھ رہا اے معاشرے میرے خلاف ہو سکے. اے اکھیں جس نو میں اپنیاں سمجھ رہا جو کچھ میں حرام اس نل ویکھیا اے میرے خلاف میرے گواہ ہو سن. میرے پیر جڑیاں محفلنچ گزر کے گئے انہاں دیاں گواہیاں دے سن جو کتھے کتھے گیا.
اس ویلے بندہ اپنے ان اعضاء و جوارے نو خطاب کر کے آکسی تساں تے میرے آئے تے میرے خلاف گوائیاں. قرآن آدھے نہیں تیرے نس سے ہاسے کسے اور دے تیرے اتھے جاسوس ہاسے. ساری ڈیوٹی آئی تیری ہر نقل و حرکت نو نوٹ کرنا. اے کچھ ساڑھے نال ہونا جی جتنے بند کمرے ہون لو کنتم فی بروج مشیدہ لوہے دیاں قداں پا کے لوہے دے بارو تالے مار لے اے ملک اتھے بھی پہنچ وین. میدان قیامت انتہائی مشکل ترین مرحلہ. الامان والحفیظ خدا ہر مومن نو محفوظ و مامون فرمائے. البتہ کچھ ماحول میدان قیامت دے علامہ مجلسی صاحب نے 11 ندامہ لکھی ہیں قیامت دے میدان 11 ندامہ بلند ہو سن. کناں دے وچ خوشخبری ہو سی کناں وچ خوف ہو سی. جس دے وچ خوف ہو سی وہ پہلا کیا جملہ ہے یا اہل معاشر لمن الملک اليوم. اے معاشر والو دسو تو صحیح اج کس بادشاہ دی پیشی اج کھڑے ہو. اے دنیا دی عدالت اج لتاں کمبدیاں جتے پتہ بھی ہوندا ہے جے پیسے میرے کو ول ہوئے تو بچ ویساں. اتھے رشوت حرام اتھے رشوت دا نام و نشان کوئی نہیں. البتہ وکیل اتھے چنگے ہون تو بچ سکتا ہے. جی میں اپنی عدالتاں ہرے ہوئے مقدمے والے وکیلاں نو نہیں کریندا باویں جتنے روپیے بھرنے پون اس وکیل نو کرنے جڑا کیس جتیندا رہندا ہوئے. تو اللہ دی عدالت بھی انہاں نو وکیل بنا جڑے دنیا وچ بھی رہون تے سردار ہون معاشر وچ بھی جاون تو جنت دے سردار ہون. ایسے وکلاء نال واسطہ ٹھیک کر وکیلاں نال بنا لے تاکہ معاشر وچ کام ٹھیک ہو جائے. مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ ساری قیامت سناون دا صرف ایکو مقصد ہے آئی کہ میری ماواں بہناں بیٹیاں نو احساس ہو ونجے کہ اس مشکل مرحلے دے وچ جس عورت نو حضرت زہرا دے نال مشہور ہون دی سعادت مل جاوے اس نو میدان قیامت دا کوئی خوف نہیں. چونکہ کائنات واحد شفیع روز جزا حضرت زہرا ہے جس دے حق مارج خدا شفاعت لکھی ہوئی ہے. اس بی بی دے نال اگر چلیاں جاون تو یقیناً عذاب محشر تو محفوظ ہو سکتی. اگر محبت فرماؤ تو میں 3 عورتاں دا کردار ذکر کر دیں. پہلی عورت حضرت فرمیدن من صبرت علی غربت زوجہا. ایسی شریف زادی جے دا شوہر دنیا چ غریب ہوئے او دی غربت دے اتے صبر کرے. ایسی فرمائش نہ کرے جڑی وہ بیچارہ پوری نہیں کر سکتا. ایسے جملے او دے سامنے نہ بولے کہ او دا دل دکھے. انہوں غربت دے تانے نہ دے وے. حضرت فرمیندن 4 دہاڑے اوکھی سوکھی روٹی کھا کے زندگی گزار جا میری ضمانت حشرہا من فاطمۃ الزہرا. جدے جدے میری زہرا ویسی یہ خوش نصیب عورت نال ویسی. چونکہ لفظ غربت عربی وچ 2 معنی استعمال ہوندے لہذا معنی بھی 2 ہیں. ایک تو مال نہ ہوئے تاں غریب. دوسرا ایسی بیوی جدا شوہر گھر موجود نہیں عالم سفر ہے مسافر ہے. ہوں تو میرا خیال ہے یہ حدیث تو سناونا بھی نہیں ہویا. البتہ حکم خدا رسول جو ہے بھئی بغیر شوہر دی اجازت دے بیگم صاحبہ اپنی حویلی چو قدم بیر نہ رکھے. اے ہوندا ہے شوہر دی غربت تے صبر. چلو این کرو کچھ تو میں دسو چلو ٹھیک ہے. اے ہوندا ہے شوہر دی غربت تے صبر. ہوں تو واٹس اپ ہے ایمو ہے ماشاءاللہ کیا کیا بلائیں ایجاد ہو چکی ہیں جنہ تو بغیر بندہ نہیں رہ سکتا. ماں پیو تو بغیر رہ سکتا ہے موبائل تو بغیر نہیں رہ سکتا. ماں اٹھی وے صحیح مسجد چو سوائے اس دے 24 گھنٹے ساڑھے جوان اور کم ہی کوئی نہیں. چلو کچھ نہ کچھ وقت ہوندہ ہے ٹھیک ہے کرو اپنا لیکن نہ باقی واجبات در بھی دھیان رکھو. اللہ تو خوش رکھے. اس زمانے تو یہ چیزیں بھی کوئی نہ ہیں لیکن پھر بھی بندے دین تے عمل کر دیاں. آج اگر بیوی اجازت گجرات جو بے کے یونان جو شوہر بیٹھو ہوئے تو اتھو لینی ہوئے نا تے لے سکتی ہیں لیندیاں پھر بھی نہیں.
تے اس زمانے جڑا سفر تے ونجے وہ جیندا ولیا تو پتہ لگتا یہ ہے، نہیں تو نہ خط نہ کتابت نہ فون نہ کوئی پیغام میسج، لیکن وہ مستورات دین خدا تے عمل درآمد بھی کر دیا۔ پاک پیغمبر دے زمانے سے ایک بچی دی شادی ہو کے دیہات چوں مدینے آئی، او دا شوہر تاجر آئی سفر تے چلا گیا، پیچھے والدین بیمار ہو گئے۔ ساڈا تو روز دا کام ہے جی، تے تساں روز سن دے رہندے ہو، اللہ دی قسم حیران ہونے بندے ہی ہو جائے مسئلے سن کے تے کبڑی ویندے، یہ بھی ساڈے دین وچ مسئلے ہیں، کوئی ہیں بابا کسے نہیں دسے تو انہاں دا جرم ہے، ہیں صحیح۔ بعض اوقات بندے گل نہیں سنی ہوئی ہوندی تو باہر بحث کریں دا ودوں میں اگے تک ہی نہیں سنی ہے، نویں کا کڈی بیٹھیا۔ یہ مطلب یہ نہیں جڑی جناب تک نہیں پہنچی وہ دین ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری دی بنا تے حضور تک وہ دین دا حکم نہ پہنچے ہوئے۔ تو میریاں بیٹیاں سب تو پہلی ذمہ داری جس بچی دی شادی ہو جائے اس دی گردن تو خدا والدین دی اطاعت اٹھا لیندے، شوہر دی اطاعت واجب کر دیتا۔ اس شرعی مسئلہ میں گزارش کریں، اگر کسی بیٹی نے بیوی نے مطلب جڑی شادی ہو چکی ہے اپنے والدین دے گھر بھی ونجنا ہے تب بھی شوہر دی اجازت ضروری ہے۔ یہ تھوڑی میری مرضی دا نا دین نہیں، مطلب میری ماں بہن ناراض ہو ونجے جو میں نے پیکے تو رکیندہ ہے دین نہیں۔ میرا محترم مجمع، تیری میری مرضی دا نا دین نہیں، محمد تو لے کے مہدی تک 14 دی اطاعت دا نام دین ہے۔ اپنی مرضیاں دین ہے نہیں بابا، آباد و سلامت رہو جی۔ والدین دا احترام ضروری ہے۔ اگر یہ گلاں خدا دی قسم ہے والدین بوقت رخصت اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے اے گل سمجھائیں نا کہ میری بیٹی ہن تیری گردن تے میری اطاعت واجب نہیں، تیرے سر دے اتے ہن شوہر دی اطاعت واجب ہے۔ پھر آج جڑے آئے سس تے نو تے سورا تے پیکے ساوریاں لے جھگڑے بابا جی خدا دی قسم نہ ہوندے اگر والدین اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کر دیں، چونکہ جیڑی بیٹی اچھی ہے وہ بیوی اچھی بن سی، اور جیڑی بیوی کمال ہے وہ ماں کمال بن سی۔ اللہ اکبر، خدا تو صدا سلامت رکھے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے جی، بھائی حدیث مکمل ہو جائے میں تو نظامت تمام پہ کرتا طالب علم تے اے تقریر ہوندی ہے جی، تھوڑی مہربانی ہے تسی اوکھے سوکھے سماعت بھی کر لیندے ہو۔ تو مدینے آئی وہ بیچاری دی شادی ہوئی ہے، پیچھے والدین نے جو کوئی بیمار ہو گیا تے شوہر آئی سفر اجازت لینی ممکن نہیں، انٹرنیٹ دا زمانہ نہیں، اس کنیز بھیجی رحمت للعالمین دی خدمت کہ یا رسول اللہ اگر تہاڈی شریعت کوئی گنجائش ہوئے تو شوہر دی اجازت تو بغیر میں اپنے والدین دے گھر چلی جاواں؟ حضرت فرمایا نہیں، صبر، میری شریعت کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مطلب ہے کان کھول کے سن لو، مستورات بزرگ بچے یہ ساڑیاں ماما بہنہ دیاں تک میسج پہنچاؤ، کوئی گنجائش نہیں شریعت رسول بغیر شوہر دی اجازت دے گھروں باہر ونجنا۔ بہرحال کوئی کمال مستور آئی، حکم رسول سن کے خاموش ہو گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن بیمار باپ مر گیا، پھر بھی قدم جنبش نہیں آئی۔ ساڑھے کول تو 8 لاکھ دے کے نا چپڑاسی دی نوکری رشوت نہ لینی پوے نا، کدی کسے پوچھے ہی نہیں جو 14 دا حکم کیا ہے۔ حالانکہ شیعہ تو وہ ہے جدا ہر عمل اہل بیت دے مطابق ہوئے، ورنہ کوئی نہیں، ایڈی خوشی دی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم فرما دیتا ہے ہماری محبت میں بھی 13 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے بھی ایک جنتی ہوگا۔ ہوں اتنے کام ہو گیا ہے نا، وہ بھائی جنت میں دیونی ہوندی نا تے میں آندیاں تو ونڈ کے لگا ونجا۔ جنت اہل بیت دے اختیار ہے، اور اہل بیت نے فرمایا ساڑی مرضی دے مطابق جی۔ ایک کتو دا قانون ہے، نماز بندہ پڑھے نہیں تو جنت دی چابی بوجھے چوے، واجبات دا احساس کوئی نہیں،
قرآن آدھے ازلفت الجنت للمتقین، او جنت دی خواہشاں رکھن والے اتھے ہر کے نہیں ونجنا، اللہ دے جنت دے سونے گھر میں متقین واسطے سجا چھوڑ۔ اللہ اکبر، لم یتقبل اللہ من المتقین۔ میں قرآن پڑھ رہا بھائی، حدیث بھی نہیں، بندے ضعیف آ کے ساتھ چھڑے دن بھئی یہ تو جی ضعیف حدیث ہے، قرآن تو ضعیف نہیں نا۔ قرآن آدھے لم یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس ویلے تک تہاڈا کوئی عمل قبول نہ کرسی جب تک تو متقی نہ بن سی۔ پھر قرآن آدھے ہدی للمتقین، قرآن ہادی نہ بن سی جے متقی نہ بن سے۔ پھر اذان ہے تو تیسری گواہی روز ہی سن دے ہو نا، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی بھی تا امام بن سی جے متقی بن سے تا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ شیر ہارے نو شیر یاد ہے، پڑھ دے نہ ہو پہ مطلب مولی صاحب ویخ لمن بندہ پڑھدا بیٹھا، خیر انہیں اللہ خوش رکھے۔ یہ تو سیدھی جہی گل ہے، جوار دا بیج سٹو تو کھڑک نہیں جمدی، بے حیائیاں کرائیں نا تو دا نتیجہ چنگا نہیں لبدا۔ برے دا برا نتیجہ ہے، اچھے دا اچھا نتیجہ۔ ایک صلوات پڑھ دیو محسوس نہ فرما۔ وآل محمد، جزاک اللہ، خدا تو صدا سلامت رکھے جی۔ پہنچ گئی پھر کنیز، آقا میری مالکن دا والد فوت ہو گئے، بات یاد ہے، اجازت پہ منگ دی ہے، ہون گنجائش ہوئے تو چلی جائے۔ فرمایا نہیں، صبر کر، میرے اختیار چ نہیں۔ ہون تو بندے دین آپ پہ بنائی وہیں دن، پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے اختیار چ نہیں، دین مذاق نہیں۔ ترے الفاظ یاد رکھنا، خدا را قوم شیعہ دے جوان بچے بزرگ۔ ایک ہے مقنن، مقنن ہے قانون بناون والا، دوسرا ہے مبلغ، قانون لے کے عوام تک پہنچاون والا، تیسرا ہے محافظ، جیڑا اس مبلغ نے پہنچائے قیامت تک وہ دی حفاظت کرن والا۔ ہن دھیان کرو، قانون بناون والا اللہ، پہنچاون والا میرا مصطفیٰ، اور قیامت تک بچاون والے مولا امیر تو لے کے مہدی زمان تک بارہ رہبر۔ دین خدا دے اس بنائے، کسے نو اختیار نہیں دیتا کہ دے وچ کوئی رد و بدل کرے، کوئی تبدیلی کرے، ہر شے کامل اس بھیجی ہے۔ بہرحال اختتامی گفتگو تے جناب میں چند گزارشات ہی بس، طالب دعا چلی گئی، بیٹھی رہی، کنیز آکھیا نبی پہ آدھے نہیں گھروں باہر نہ نکلی، خدا دی قسم قدم جنبش نہیں آئی۔ پیو دی موت سن کے سہ ونجنی مشکل ہے، لیکن بدلے جو خدا اجر دیتا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ دفن ہو گیا باپ، گھروں باہر نہیں آئی، دفن دی پہلی رات آئی، رحمت کبریا دے سمندر جوش آیا۔ اللہ فرمایا جبرائیل ونج میرے حبیب نو آکھ جڑی میری کنیز ترے دہاڑے تیرا حکم من کے صبر کر کے بیٹھی رہی ہے، میں او دی ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر چھوڑے، او دے مرن والے باپ دے گناہ بھی معاف کر چھوڑے۔ اے اجر ہے، تھوڑا صبر زیادہ اجر، تھوڑا جے صبر چاہیے دے بدلے خدا بڑے اجر عطا کر۔ دوسری عورت جدہ حشر بی بی دے نال ہو سی، خدا را میرے نوجوان شادی شدہ اس تے توجہ کرے۔ حضرت فرمیدن من صبرت علی سوء خلق زوجہا، میں نے پتہ ہے بولنا اس تے کسے بھی نہیں، میں ہی بولنا قریب، لیکن میں ضرور بولنا ہے۔ ایسی عورت جس دا شوہر بد زبان ہوئے، بد اخلاق ہوئے، بد اخلاقی دے مقابلے چو دی بیوی او دا احترام کر کے صبر کرے، جوابی کاروائی نہ کرے، شوہر نال تو خدا آپ پہ حساب لیسی نا۔ اس صبر کرن والی مستور دا کیا اجر ہے۔ عالمین دی رحمت فرمائندن حشرہا من فاطمۃ الزہراء، بد اخلاق دی زبان تے اگے صبر کرن والی میری زہرا دے نال ماشور ہوس۔
گناہ کبیرہ ہے بیوی نال بد اخلاقی کرنا، معذرت نال ساڈا معاشرہ ہی پٹھا ہے. خدا نہ خواستہ کو غریب حقوق ادا کر رہے تو ان مرید دے لقب دیتے جا رہے. لا حول ولا قوت. مولا کائنات حضرت زہرا دے نال رل کے گھر دے کم کریندے ہیں. یہ سیرت کس واسطے ہے؟ مولا امیر دی سیرت تے کسی اور عمل کرنا ہے؟ ساڑھے واسطے ہی ہے. زبانی اخلاق اتنا پیار بھئی گھاٹا تین باہر دے تے لڑائی گھر پہ ہی ہوندی ہے. نقصان کوئی دکان دا ہوئے غصہ بیوی تے نکل رہے. وہ میرے کول کوئی الفاظ نہیں ایسے بندے دی مذمت واسطے. البتہ اس نو میں جعفری صاحب اپنی جڑی ممبر دی زبان ہے وہ دے وچ ایہو کچھ آکھ سکدا کہ ایسے بندے نو انسان کھاون دا حق ہی نہیں کہ جس نو پورا گجرات سلوٹ مارے. حاجی صاحب آ رہے ہیں تے گھر دعا پہ منگیندی ہوئے شالا حاجی ہوری گھر نہ آون. ایہو جہا بندہ بنو امیہ دا غلام ہو سکتا ہے، علی دا غلام نہیں ہو سکتا، بد اخلاق نہیں ہو سکتا. مہربانی جی یا علی سبحان اللہ. میاں بیوی دا اگر اخلاق اچھا ہے تو اولاد بھی اخلاق والی بن سی. جس اولاد دے سامنے ماں باپ روز لڑدے پہ ہون وہ بچے امام خمینی نہیں بن دے، وہ شہید مطہری نہیں بن دے، وہ معاشرے دے روشن ستارے نہیں بن دے. چونکہ زبان ہی تو ہے انسان دی پہچان. امیر کائنات فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولے سو تو پتہ لگ سی کی ہے. اس واسطے اخلاق دا میرے بھائی خیال رکھو. اگر ماں بہن دی سن رہی ہے تو بد اخلاق شوہر دے مقابلے صبر کرنے، جواب اس نو نہیں دیونا. جواب دیتا تو اجر ضائع. وہ صبر کرے دے بدلے خدا بی بی دے نال معشور کر سی. بس آخری بات طالب دعا. تیسری عورت حضرت فرمیندن جڑی شریف زادی غیر محرم مرداں تو ہمیشہ پردہ کرے سی. زندگی بھر اس دی اکھ نے کسے غیر محرم مرد نو نہ ویکھیا ہو سی اور کسے غیر مرد نے اس نو نہ ویکھیا ہو سی. چونکہ شریعت رسول اللہ دے وچ پردہ دو طرف ہے. جس طرح عورت دی اکھی تے پہرے بے عین ہی انہیں مرد دی اکھی تے بھی پہرے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پردہ کرے تو دوجا نہیں. عورت تے بھی واجب ہے پردہ اور مرد تے بھی واجب ہے پردہ. اور اس تو میرا خیال وڈی دلیل اسلام دی تاریخ وچ نہیں ہے. جدو نابینے صحابی نو رلا کے نبی معصوم عالم دے در تے آئے پوچھیا بیٹا بطول اجازت ہوئے تو میں اندر آواں، میرے نال ایک نابینا صحابی ہے. فرمایا تسی آ سکدے ہو؟ او نہیں. فرمایا بیٹا ویکھو نا امتحان ہے عصمت کبریٰ دا. حالانکہ نبی جان دن کس مقام تے فائز ہے میری بیٹی فاطمہ، مگر سوال کر رہے ہیں کائنات دیاں مستوراں واسطے. جی میں کچھ ساڑھے چو بھی افراد اج کل دے معاشرے دے جی فلانے بندے نال میرا ایڈا تعلق ہے جو میرا تو ادھے پردہ ہی کوئی نہیں. خبردار ایسا جملہ فاطمہ دے محب نو نہیں آکھنا چاہیے تھا. تیرے میرے پردے دی کیا اہمیت ہے؟ پردہ ہے. جتنا تعلق بھی ہے اگر محرم نہیں تو حرام ہے. بیٹا جڑا میرے نال صحابی ہے وہ نابینا ہے. واہ سیدہ تیری سیرت تو دارین قربان کرا. میری آقا زادی فرمایا بابا پھر بھی نہیں، اس واسطے نہیں او نابینا ہے، تیری فاطمہ تو نابینا نہیں. اگر وس لگو سا نا کسے نو گھر داخل نہیں ہوڑ دے. وس لگو سا جلے بے وس ہوئیے وقت عرب دے بدو بغیر اجازت دے زہرا دے گھر داخل. اللہ اکبر. اللہ تواڈے پرس قبول فرمائے. بہت اچھا کر دیو. بی بی دیاں مجلساں زیادہ تو زیادہ کرو. اللہ تو نے دا اجر دے سی. عاشورہ تو گھٹ نہیں بی بی دی شہادت. میں چند جملے بی بی دے زخم دے پڑھدا پھر کہ جی میں دن گزر دے راسن مسائب پڑھن والے علماء بھی آسن.
اج دکھ چند میں تن سنے نا صاحب سوگنامہ آل محمد لکھ دن ایڈی عزت دا مالک کا یہ دروازہ 6 مہینے مسلسل رسول اس دروازے دی ڈیوڑی نپ کے فجر دی نماز تو بعد پڑھدا انما یرید اللہ آفرین اجرکم علی اللہ. بھلا انہیں اس بی بی نو رنے کرو، یہ حقدار ہے بی بی، اس بی بی نو لوگ روون بھی نہ دیں. خدا دی قسم ہے استاد العلماء فرمیندے ہیں مجمع آویندے ہیں ٹولیاں بن کے یا علی زہرا نو آکھو روون دا وقت مقرر کرے. او گجرات دے عزادار نمازی میں تواڈے کول پوچھدا بطول کوئی اچا روندی آئی جو بی بی دی آواز انہاں دے کناں تے ویندی ہے؟ نہیں میرا محترم بانی شریعت دی دھی آئی اچا نہیں روندی. تاریخ دی جل روندی آئی نا اضطربت الحیطان المدینۃ باہلھا، مدینے دیاں دیواراں ہلن لگ ویندیاں. چھوٹے بال ماواں دی تھنج چھوڑ دیندے ہن، حیوان چارہ چھوڑ دیندے ہن، عربی ہک بے نوا دے ہن. اج روندی بیٹھی ہے زہرا اجرکم علی اللہ. بھلا انہیں بھئی آنسو بڑے قیمتی نے، رونے کرو بی بی نو. کوئی عجیب ماحول اس بی بی دے حالات زندگی اچ میں کئی ماں یو جئی نہیں ڈٹھی. یقیناً تواڈے بھی معاشرے چ یو جئی ماں نہ ہو سی جے دے چھوٹے چھوٹے بچے ہون، اللہ نہ کرے بیمار ہو پوے تو ہر روز دی دعا ہوندی اللہ مینوں صحت عطا کر، اللہ مینوں شفا یاب کر، میرے چھوٹے بچے میں مر گئی ہوں منہاں دی کون خدمت کرے سی. میں نے قسم بخدا مسجد کھڑا کائنات ہکا زہرا ہے جے دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر صحت نہیں منگدی. ہر نماز تو بعد آدھی اللہ مینوں موت دے چا، میں بابے دی امت تو تھک پئیاں. اللہ تواڈے آنسو قبول فرمائے. ایو حق بنت نبی نو روون دا. بھلا انہیں کتنے حاجی بیٹھے ہو، کتنے زوار بیٹھے ہو. میں آدھا ہوں نا ہر کوئی شہید ہون تو بعد وس پہ آئے. جڑے کربلا گئے ہو ویکھے نے کربلا دے قریب نو کتنا پیا وس دئی. 6 کروڑ جے دے حرم دا زوار ہوندے. اتنا غریب آئی ادامی نو آدھائی کوئی ہے جیڑا میری بہناں دے پردے بچاوے. لیکن آج قبر آباد ہو گئی، ہر کوئی وس پیا. کاظمین جاؤ جن دے 14 سال رکوع وچ گزرے او تواڈا امام بھی وس پیا. سامرے ویندے ہو تواڈے 2 مسافر امام وس پے. مشہد جاندے ہو جدی زیارت وچ غریب الغرباء ہے، او دے سونے دے دروازے او دے سونے دے گنبد. دعا کرو حالات بہتر ہون تے لوگ زواریاں تے ونجن. میں آدھا ہر کوئی شہادت تو بعد وس پہ ہے. نہیں وسی تو محمد دی دھی نہیں وسی جدی قبر تے اج بھی غربت ہے. لوگ تازیانے لے کے کھڑے متاں زہرا نو کوئی روندا ہوئے. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. کوشش کرو جی میں مکان دا حق ہے. گھر جو چھوڑ آئے ہو نبی زادی نو روون واسطے، اللہ تواڈے تے رحمت کرے. واللہ نہیں لبدی قبر رسول دی دھی دی. کتنے حاجی بیٹھے ہو سو گئے ہو جنت البقیہ 2 گھنٹے کھل دیے فجر تو بعد یا عصر تو بعد. لوگ سکھ دے کھڑے ہوندن جو کھلتی دروازہ تے میں زہرا نو مکھاڑ دے سا. جلے بندہ اندر داخل ہوندا ہے اتھے عرب بے حیات تازیانے لئی کھڑے آدھن اتھے کوئی نہیں زہرا، اتھے کوئی نہیں تواڈے نبی دی دھی. شاہ جی میں واللہ اس ایرانی دا ہجے تک جملہ یاد ہے 2014 جنت البقیہ داخل ہوئے انہوں نے کوئی وین ہوندہ نا اینا بنت محمد. کوئی تدسو محمد دی دھی دی قبر کتھے. سادات جڑے بیٹھے ہو معاف کرے آئے وہ پہنچے نا حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر تے بالکل بقی دے کونج بی بی دی قبر ہے. اتھے کھڑے ہو کے انہوں نے ایک مرثیہ پڑھیا. وہ دا پہلا مصرع میں حجے بھی یاد ہے. تو آدھے میرے رومن دا بڑا سامان ہے. قبر دے پیران لے پاسے کھڑے ہو کے نا اس جوان عالم ربانی کھڑا دائی اے فاطمہ بنت اسد بگو قبر عروست کو جاست. بی بی سن مدینے والے نو دسیں دے زہرا دی قبر کتھے. علی دی اماں تو اٹھی تیری اجڑی نو دی قبر کتھے.
واہ بھائی واہ، اجرکم علی اللہ، بھلے ہونے یار، یہ حق زہرا نو روون دا۔ واللہ اپنی آئی نال ٹر ویندی، نہ خمسے ہوندے فاطمہ دے، نہ ازاداریاں ہوندیاں محمد دی دھی دیاں، کوئی امت ہی ہو جائے زخم دتن جو بی بی دنیا تو ٹر گئی۔ بس میں ایک زخم ہی تو سنائی نا، باقی جڑے دکھ بچ گئے کل سنائی سا۔ ساڑھے کسے مجتہد نو بھی کعبے کھڑا کر کے پوچھ لو نا، وہ بھی قسم چاہ کے آدھا ہے موئی نہیں ماری گئی ہے۔ اور میں بچے قربان کرا، کلی نہیں ماری گئی، نال ایک پوتر بھی قتل ہویا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کلی نبی دی دھی نہیں ماری، اے دو شہادتاں ہوئی ہیں۔ بی بی دا محسن بھی ماریا گیا۔ میں روایت شروع کی تھی ہے سوگ نامے دی، او فرمیدن رسول اللہ دا آخری ویلے دھی دی جھولی اچ نبی دا سرے پڑھ لوے، اردو بھی آگئی، آگا اشتہار دی دروازے تے دکل باب ہوئے، آل نبی دروازہ کھولو، میں محمد نو ملنا ہے۔ وکھیا عزت بھائی اس دروازے دی، سین فرمایا وال جا میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں۔ شریف لوگو دوجھی بار آواز بلند ہوئے، آل نبی کھولو دروازہ، میں دور دا مسافر ہاں۔ واہ عزت دارو، فرمایا وال جا میرے بابے دے ملن دا ویلا نہیں۔ تریجی بار آواز بلند ہویا، اہل بیت نبوت میں اللہ دا بھیجے ہویا، کھولو دروازہ۔ اللہ دی قسم کتاب دے جملے انہیں لکھے ہوئے، گرم گرم ہنجوں نبی دے چہرے تے ڈھٹیاں، پیغمبر رکھی کھولیاں، زہرا میرے جیندیاں کہیں رو آئی۔ بی بی آدھے بابا میرے دروازے تے کوئی بندہ کھڑے، تیسری وار دا اچھا پہ بول دے، میرے روکن دے باوجود بھی اجے کھڑے۔ قسم بخدا روایت دے لفظن تکیے دی ٹیک تے نبی اٹھ بیٹھے، فرمایا یا علی جلدی کھولو دروازہ، ملک الموت رکا کھڑا ہے۔ مصائب تا میں پڑھ چھوڑے، لوگاں دی ذہن جس ویڑے دی عزت بھی آ گئی ہو سی، تے وقت اگو جڑی غریبی آئی ہے او بھی آ گئی ہو سی۔ کھلے دروازہ مقوین دے سامنے لفظ نہ ادا کرنے پوندے۔ روایت دی ملک الموت بڑا نورانی چہرہ پیغمبر دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نبی فرمایا اسرائیل زیادہ دیر تا نہیں لگی، آدھے اللہ دا رسول میری دیر دا فکر نہ کرو، بس دھی دے سامنے میری گواہی دے ہو چاہ، میں کہیں نبی دے در تے رکیا نہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اجرکم علی اللہ۔ خداوند عالم شال اس مصیبت تو سوا کہیں دکھچ نہ روائی، بامیں 313 رسولن میں کہیں رسول دے در تے بھی نہیں رکیا، بامیں مریم بطول ہائی میں او دے در تے بھی نہیں رکیا۔ یہی کو دروازہ تیری زہرا دے جتھے میں نے رکنا پہ گیا۔ خدا دی قسم میرے اکھاں دے پڑے ہوئے لفظیں تساں تھوڑا رونے ہو، نبی اونچیاں ڈھائیں مار کے رونے۔ بی بی آدھے بابا تا میری شان آئی، تساں روندے کیوں ہو؟ فرمایا زہرا میرے بعد پتہ لگ سیا، آج تا ملک الموت رکے، ایک ایو دروازہ ہو سی، آگ تے لکڑی ہو سن، میں نو صدیں دی راسے بابا میرے بوئے تے فوج آ گئی ہے۔ آفرین بھائی، کوئی زیادہ مدت نہیں گزری، انتہائی پڑھی لکھی شخصیات بیٹھیں۔ 28 صفر 11 ہجری پیغمبر دفن ہوئے، 2 ربیع الاول 11 ہجری، چلو شاید روندے آئے تو نہ گن سکے، 4 دنوں بعد پیغمبر دی دھی دا پہلو زخمی ہو گیا۔ بھائی اتنا ہی فاصلہ لگ گئے، 4 دن پہلے عزت علی بابا دفن ہویا، 4 دن بعد پتر سمیت زخمی ہو گئی ہے محمد دی دھی۔ انس بن مالک پیغمبر دا غلام آئی، اے روایت کردہ ہے، یہ بہت کمال راوی ہے، شیعہ سنیاں کو روایتاں لئیاں۔ یاد ہے میرا اسے گلی اچ گھر آئی جتھے نبی دی دھی دا گھر آئی، آدھے پیغمبر دے ٹرن تو 4 دن بعد میں اس گھر تو دھوں اٹھیں دا ڈٹھا ہے۔
سادات پھر معاف کریا جتنے سید ہو معذرت کر کے، چونکہ دادی دا زخم اولاد دے سامنے پڑھنا بہت اوکھا ہے، اس واسطے سادات تو معذرت کریں دی، ایسا امتی گناہگار ہیں۔ انس بن مالک آدھے جلے میں دوں اٹھیں دا ڈٹھا ہے، میں دوڑ پیا، میرے ذہن ایک حدیث رسول آئی کہ نبی فرمایا کسے گھر کوئی مر جاوے، کچھ دیہاڑے انہوں نے چولہیاں چ اگ نہ بلے، تے اے کیا ماجرا ہے، کل بابا دفن ہویا اج دھی دے گھر چولہے چ اگ پی بل دی ہے، آدھا یہ حدیث میں نے دوڑا کے بی بی دے بوئے تے لے آئی ہے، جلے میں اتھے پہنچیا اتھے کوئی منظری ہو رہی، آگ چولہے چ نائی، آگ زہرا دے دروازے نو لگی کھڑی آئی، انسا دے کہیں بی بی دے وین پیان دین حیا کرو میں محمد دی دھیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی عام عالم دین لکھیا نہ پڑھا، لکھن والا مجتہد دے، آیت اللہ احمد کمپانی لکھ دیں باروں فوج آئی اندر زہرا آئی، معاف کرے آئے چونکہ جماعتی ثانی نہ ہوندہ شاید میں نہ پڑھدا، اے بی بی دی شہادت ہے، پڑھائی کرو مومنو، پڑھن والیاں کل پڑھائی کرو۔ علامہ حسین بخ جاڑا مرحوم علی پور کھلواں پورے شیعہ نو آکھیائی میں نو قرآن دی قسم چاہ دے ہو اپنے پتران دے قاتلہ نو معاف کر دے آئے، کدی زہرا دے قاتلہ نو معاف نہ کر دے۔ بھلا انہیں واللہ میں رک گیا، پتہ نہیں اگلے زخم تو سننے کی میں۔ آیت اللہ فرمین الباروں فوج آئی اندر زہرا آئی، مگر جڑا ادھویچ اجر رسالت آئی ہو تمہیں تو نہ سنایا بھی نہیں، ادھویچ بی بی دا دروازہ جنو آگ لگی ہوئی آئی، ازادارو کلی آگ نائی، آیت اللہ دن ویچ لوہے دیاں دو میخا لگی ہوئی آئی، ادھا دروازہ جلے آئے تھے میخان دا رنگ لال ہو گیا ہے، کریں جگر تے ہاتھ رکھیں جے زہرا دی شہادت سننی نے، آیت اللہ فرمین دینے کہ ظالم بلدے ہوئے دروازے نو دھکا مارے ہے، ادھوں پتھران دی دیوارا ادھوں بلدہ ہویا دروازہ، آدھویچ زینب دی ماں گئی ہے، مٹھی گھٹی گئی اللہ، آدھیے دائی بھاجا میرا محسن مری گئی، آفرین آفرین اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے ہو گئی میرے حصے دی عبادت، دائی بھاجا کا سر وزنائی، میریاں پسلیاں لوگا تروڑ چھوڑی نہیں، او میں کیویں سنئی سا تُسا کیویں سن سو، دائی آکے بلدہ ہویا در ہٹائے۔ واللہ میرے سامنے جڑی روایت ہے میں جان کے لکائی کھڑا، اور معتبر اعتاب دے وچ روایت ہے، اے دا راوی سلیم ابن قیس ہلالی ہے، اے آدھا میں مدینے کوئی نہ جدا اگ لگی ہے، کافی دنہ بعد میں ولیاں میں نو لوگاں کی زہرا دے گھر اگ لگی ہے، آدھا میں سلیمان نو تلاش کیتا ہے، پوچھے اے سلیمان لے سچے جو اگ لگی ہے، معافی دیویا دل دکھے، سلیمان آدھا گال لا گال اتھوں تائیں آئی، جلے آگ لگی ہے بغیر اجازت لوگ زہرا دے گھر آگئے، اور سلے آدھی آئی ہے نا بول حسان۔ اچھا روندے پہ ہو تو آنی اکھی کان میں ایک اور کوشش کروں، چونکہ سال تو بعد بی بی دی شہادت دے ناوڑن ازادارو قبلہ فرمیندن قیامت اس لئے بنی ہے، جلے دائی اٹھایا ہے، بی بی دیاں اکھی کھلیاں، ویڑج کوئی قدمہ دے نشان ڈٹھل، تڑپ کے آدھی ہے دائی میرے گھر کون آیا ہے، دائی آدھی ہے جنہ اگ لائی ہے اوے آئے نہیں، ہون تڑپ کے آدھی ہے میرا سردار علی کی دے،
ہائے ہائے مسائب میں پڑھ چھوڑے تھوڑی اپنی مرضی میرا سردار علی کدے میں آدھا آسمان ڈھائے پوندا تا بہتر آئی زمین مقویندی تا بہتر آئی دائی آدھی زہرا علی دے گلے جرسی بہ گئی آدھی وا محمد او بابا دی اجڑ گئی اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین